मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्ब रिवायत, हस्ब ज़ायका, हस्ब तौफीक, हस्ब मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनके मिशन रिहाई और मुमकिना तौर के ऊपर बैरूनी यानी बैनुल-अक़वामी प्रेशर के नतीजे में होने वाली मुमकिना रिहाई का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, इसके ओहदेदार जितना चाहें इसके ऊपर मट्टी पाओ, प्रोग्राम को तरवीज दें, औछे हथकंडे अपनाएं, जवाज घड़ें, लेकिन जो मामला डेवलप हो चुके हैं उसको वो तब्दील नहीं कर सकते। एक तो इंटरनल प्रेशर है अलीमा खान साहबा के केपीके के अंदर पै दर पै छक्के चौके हैं, दूसरी जानिब एक्सटर्नल प्रेशर है, और फिर अब एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर बड़े एक जरीदे की एक बड़ी स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान के अंदर यानी अडियाला जेल के ताले खुलने ना खुलने का मामला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंट। आज का व्लॉग बहुत बड़ा होने जा रहा है, ज़बरदस्त होने जा रहा है। उसकी डिटेल्स, सुहेल वड़ाइर साहब का एक कॉलम, अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, मैं एहतजाज करने वाली बात बाद में करने लगा हूँ, लेकिन क्योंकि खान साहब की रिहाई से मुतालिक अहम खबर आगे आपको देने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, उसमें एक बड़ी खबर को ब्रेक किया गया है, वो मैं आपके सामने इससे पहले कि शेयर करूँ, सबसे पहले अलीमा खानम साहिबा ने जो ताबड़तोड़ जुमले दिए हैं, बयानात दिए हैं, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अलीमा खानम साहिबा इमरान खान साहब की हमशीरा हैं। इस वक्त वो केपीके के मुख्तलिफ इलाकों के एक कामयाब दौरे के ऊपर है। अलीमा खान कहती हैं इमरान खान मुल्क को कौम की खातिर खड़े हैं। आगे चलकर बड़ी खबर आपको देने लगा हूँ, वेट करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान इस मुल्क को कौम की खातिर खड़े हैं। उन्होंने हमें कहा था मेरी कौम को बता दो मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। अलीमा खान साहिबा कहती हैं आप अपना ईमान मजबूत रखे हैं, अल्लाह पर मजबूत रखे हैं। इमरान खान जेल में सिर्फ अल्लाह पर मजबूत ईमान के साथ जुड़ के बैठे हैं। वो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, उनको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस तरह हम सब की ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। हमने मुत्तहद होकर चलना है, जब तक आप मुत्तहद नहीं होंगे कामयाब नहीं होंगे। ये अलीमा खानम साहिबा के कोट एंड कोट जुमले हैं। फिर अदालती अहकामात के मुताबिक अलीमा खानम साहिबा कहती हैं, ये मुतादिद इलाकों में वो जब गई हैं उन्हें वहाँ पर बातचीत करती है, वो कहती हैं अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान से जेल में 18 लोग, 18 जो नंबर है लोगों का, 18 हर हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने ये मुलाकात बंद करके इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ है। मुलाकातें बहाल करके दी जाएं, तन्हाई का खात्मा किया जाए। कोहाट में कारकुनों से खिताब किया है। अच्छा, जहां जहां जा रही हैं शानदार इस्तकबाल हो रहा है। 2 दिन बाद वैसे ही एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ज़ाहिर है सुहेल खान आफरीदी साहब जलसे से खिताब करेंगे। 5 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे इमरान खान साहब की कैद तन्हाई में। तो उस दिन क्या होगा वो सब अपनी जगह है, लेकिन जो डेवलपमेंट खान साहब की रिहाई से मुतालिक मेरे पास आ रही है वो किसी के पास नहीं है। आगे चलकर शेयर करने लगा हूँ। ये ज़रा सुहेल वड़ाइर साहब का एक कॉलम है, उसकी भी सुन लीजिए कि सुहेल वड़ाइर साहब क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली सुहेल वड़ाइर साहब क्या कहते हैं। अच्छा, इस सारी डिस्कोर्स के अंदर जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, आगे चलकर उसमें जमाइमा खान का एक बड़ा पॉजिटिव किरदार है। कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा खान, जुल्फी बुखारी और पाकिस्तान के अंदर जो मरकजी क़यादत है, और फिर जो ख़ास तौर के ऊपर वो डायस्पोरा है जिसका ताल्लुक एक्टिंग की दुनिया से है, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। ताबिश हाशमी, उधर से दुर फिशा सलीम, उधर से मोमना इकबाल, सज्जल अली, सारा खान, और बहुत बड़ा एक लंबी फहरिस्त है एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की जो खान साहब की रिहाई के हक में बार बार, शगुफ्ता एजाज, उनकी टीम, हदीका क्यानी। अच्छा, अब मैं ज़रा सुनिएगा। सुहेल वड़ाइर कहते हैं कि बादशाह और बड़ी बेगम के ताल्लुकात बेहद मिसाली थे। बेगम मेहनती ज़रूर थी मगर वो औलाद को जन्म देने और बादशाहत के लिए नई उम्मीद पैदा करने से कासिर थी। बादशाह की शदीद ख्वाहिश थी कि पहली बेगम से औलाद नरीना हो जो आइंदा सियासी विरासत संभाल सके। पहली बेगम में जहां बेशुमार खूबियां थीं वहां रियासत का मुआशी पहिया चलाने में भी नाकाम थी। पहले तो उसने बादशाह के सामने अपनी महारत, तजुर्बे
اور دور اندیشی کے بڑے دعوے کیے اور معیشت کو بہتر کرنے کا ذمہ لے لیا، مگر یہ کام نہ ہو سکا تو رعایا بے چین ہونے لگی، درباری تک حدت محسوس کرنے لگی، حکومتیں بوجھ بن جائیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ سہیل وڑائچ صاحب، کہ حکومتیں بوجھ بن جائیں تو بوجھ زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتا، بیٹے باپ کا زیادہ دیر بوجھ برداشت نہیں کرتے، یہ تو سیاسی رشتہ ہی بڑا نازک ہوتا ہے۔ شہباز شریف عقد ثانی سے گھبرا رہے ہیں، عقد ثانی ہو بھی گیا تو حرم میں ہی رہیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوزیشن بلیک میلنگ والی نہیں ہے، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جڑے رہیں گے، بغاوت کی جرت نہیں کریں گے۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کے جملے ہیں جی، آج کے کالم میں یہ تاریخی ان کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک امپورٹنٹ سٹوری، یہ ہارون جنجوعہ ہیں، برطانوی اخبار دی آبزرور کے رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، اوپیڈ کے اندر لکھتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کالم ہے۔ برطانوی اخبار دی آبزرور نے دعویٰ کیا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر ایک ڈیل کے ذریعے، اب لفظ ڈیل استعمال ہوا ہے، میں اس کو قطعی طور کے اوپر، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہارون جنجوعہ صاحب کے الفاظ ہیں، he is a very good columnist there in the editorial، لکھتے ہیں، یو کے بیسڈ اخبار ہے دی آبزرور کا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر ایک ڈیل کے ذریعے طبی بنیادوں پر عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اب میں نے آپ کو 3 دن پہلے یہ بات کہی ہے، 3 دن پہلے میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں، یہ جو سسٹم کا جو کلیپس ہے، اس کے بعد نئے سسٹم کے ایوالو ہونے سے پہلے بنی گالہ یا اسپتال منتقل کر دیے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، 3 دن پہلے یہ میں نے بلاگ کیا، یہ برطانوی اخبار دی آبزرور اب آپ کو سٹوری دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ڈیل کے ذریعے، ڈیل کا لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، یہ کر رہے ہیں، طبی بنیادوں پر عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ پاکستانی صحافی ہارون جنجوعہ اور برطانوی نمائندے کی سٹوری کے مطابق یہ معلومات فریقین کے درمیان بات چیت کرانے والی تھرڈ پارٹی ثالث کے ذریعے ان کو ملی ہیں، جس کے مطابق بیرون ملک جانے سمیت سیاست سے دوری کی شرائط بھی ڈیل کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ یہ آبزرور نے سٹوری لکھی ہے جی، برطانوی اخبار دی آبزرور نے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میرا تھامنیل ہے کہ اڈیالہ کے تالے کھلنے لگے یا کھول دیے گئے، تو یہ میرے پاس جو انکنفرمڈ سورسز سے انفارمیشنز ہیں، یہ بارہا اپنے ولاگز کے اندر میں آپ کے سامنے چیزیں شیئر کرتا ہوں، لفظ مبینہ یا سٹیٹڈ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ سٹیٹڈ سٹوری کے اندر I'm not the party, I'm not the part, I was not the person who investigated that story۔ تو جہاں سے یہ انفارمیشن انکنفرمڈ آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں۔ اس کے مطابق ایک بار نہیں، کئی مرتبہ اڈیالہ کے تالے رات گئے کھلے مبینہ طور کے اوپر، اور اس میں ملاقاتوں کا شائبہ ہے، گفتگو کا شائبہ ہے، بات چیت کا شائبہ ہے، اور جتنی اس وقت مڈ بھیڑ چل رہی ہے اس میں 2 فیکٹر بڑے کامن ہیں۔ ایک فیکٹر ہے 5 اگست فیکٹر، جو عمران خان صاحب اسٹریٹ موومنٹ کی ایلیویشن کو نیکسٹ لیول پر لے جا سکتے ہیں، اور دوسرا فیکٹر ہے سسٹم کلیپس کا فیکٹر، اس کو ایلیویٹ تو کر دیا گیا لیکن اس سے پہلے خان صاحب کو بھی تو کسی جگہ لے کے جانا ہے نا، اگر نہیں لے کے جاتے تو وہ سسٹم جو بھی آئے گا کلیپس، مزید کلیپس ہوگا، کلیپس در کلیپس ہوگا، تو اس کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کا باہر آنا ضروری ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ذرا سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کی کنٹینیوٹی، ایک بات اور، وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ایک شاہی حرم کی کہانی ہے جس میں بادشاہ کی بڑی بیگم اپنی سوتن کو نئی دلہن بنا کر حرم میں داخل کرانا چاہتی ہے، حالانکہ کون نہیں جانتا کہ سوتنوں کی آپس میں کبھی نہیں بنتی۔ اس کہانی میں مگر بڑی بیگم بہت اعلیٰ کردار کی مالک تھی، بادشاہ اس ملکہ سے بہت خوش تھا، صدقے واری جاتا تھا۔ بڑی بیگم کو عوام سے بڑی محبت تھی، وہ ہر روز 10-12 گھنٹے کام کرتی تھی تاکہ ریاست کے لوگ خوشحال اور مطمئن رہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کی غالباً بات کر رہے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، بادشاہ اور بڑی بیگم ہر معاملے میں ایک ہی صفحے پر ہوتے تھے۔ رعایا سمجھنے لگی کہ بادشاہ اور ان کی بیگم کے مشترکہ کارنامے اب نصاب کا حصہ بن جائیں گے۔ بادشاہ کی پرانی محبوبہ جو جوانی میں بہت خوبصورت اور مقبول تھی مگر اب جیل میں تھی، وہ اس محبوبہ سے بادشاہ کے تعلق کو جوانی کی غلطیوں اور نادانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ اب غلطیاں نادانیاں اپنی جگہ، لیکن بات بنتے بگڑتے دیر تو نہیں لگتی نا، پچھلے کی یاد بھی تو آ جایا کرتی ہوتی ہے نا جی۔ تو سہیل وڑائچ صاحب کا کالم کچھ اس نوعیت کا تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں فی الحال پنجاب کئی صوبوں میں تقسیم پر کوئی بڑی مخالفت نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی پر شدید اعتراض
اعتراض یہ ہے کہ آپ سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں اور پنجاب کی تقسیم کے حامی ہیں، بلکہ آپ نے اپنی پارٹی کی تنظیم کو پہلے ہی جنوبی اور مرکزی پنجاب میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آمروں کا لایا ہوا صدارتی نظام پاکستان میں بار بار فیل ہو چکا ہے، اور 18ویں ترمیم کے باوجود آج کی سیاسی اشرافیہ نے پارلیمانی نظام کو بھی مذاق بنا دیا ہے۔ آج کا پاکستان نئے آئین یا نئے نظام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کرنا ہے اس آئین کے اندر رہ کر کرنا ہی بہتر ہے۔ یہ آئین برقرار نہیں رہتا تو پھر کسی نئے آئین پر اتفاق بھول جائیں۔ صدارتی نظام آلریڈی ناکام ہو چکا، پاکستان ڈنڈے اور بندوق سے صرف جمہوریت سے چلے گا جناب، ڈنڈے اور بندوق سے نہیں، صرف جمہوریت سے چلے گا۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مریم نواز اور شہباز شریف محسن نقوی کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، وہ محسن نقوی پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے اور انہیں ڈی گریڈ کریں گے، اور نواز شریف بھی چپ ہی رہیں گے۔ اگر کوئی بات کی بھی تو پہلی کے انداز میں کریں گے تاکہ کسی کو غصہ نہ آئے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نون لیگ کو پتہ ہے ان کی پوزیشن کیا ہے اور انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کیا سمجھوتے نہیں کیے ہیں۔ یہ بات محسن نقوی بھی پتہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، نون لیگ کی پوزیشن بہت کمزور ہے، سخت کبھی تھی بھی نہیں اور آہستہ آہستہ پریشر لیک کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو سب کو پتہ ہے۔ انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں یہ نواز شریف لڑائی کے موڈ میں ہے، نہ نواز شریف لڑائی کے موڈ میں، نہ شہباز شریف، اور بڑوں میں کوئی دراڑ ہے۔ محسن نقوی جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی بول گئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، پوچھا تو جواب ملا آپ سے بات سن رہے ہیں، کیا سنجیدہ معاملات پر ایسے ڈیڈ لائن دی جاتی ہے؟ تو یہ جو کہانی چل رہی ہے اس کہانی کے اوپر وہ بہت مختلف انداز میں بات کرتے ہوتے ہیں جی، تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یہ تور آپ کو پتہ ہی ہے، تور بولتے ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں بہرحال آپ کو مولانا طارق جمیل کو ایک بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا، ہمیشہ 2 نمبر اور فراڈ لوگوں کی محفل میں ملیں گے۔ یہ عفان کیسر کے ساتھ کھڑے تھے تو وہ تصویر شیئر کر کے یہ بولتے ہیں مولانا صاحب ایک پھیرا ایدے کو بھی پالو تھوڑی بڑی مہربانی ہوئے گی، اور دماغی جو توازن کی خرابی ہے نا وہ بھی ٹھیک کر دیں اس بندے کی جا کے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، میں ان کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا، آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو شاید خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کی سیاست اب ریکور ہو سکتی ہے، جب آپ اس بات کو قبول کر لیں جس کا مقابلہ کرنے آئے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، تو بات ختم ہو ہی گئی ہے جی، اس میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں محسن نقوی کے بیان سے حکومت کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی، مگر نون لیگ کو سانپ سونپ گیا ہے، کسی وزیر کی جرت نہیں ہوئی کہ محسن نقوی کو جواب دے۔ آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو میں نے خبر دی ہے اس کے اوپر میکسیمم کامنٹس کرنے، دعا میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔